تو یہ غلطی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی جو لوگ بھی اب بھی ہیں، جو اس کے اندر ذمہ دار ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ان پر بھی یہ منکشف ہو جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس درجے کا یہ بلنڈر تھا اس درجے کا بھی شعور اور یہ احساس خود نعیم صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ بنیادی غلطی جو تھی وہ تو وہی تھی کہ جو سن 51 میں خود مولانا مودودی کے ذریعے سے ہو گئی۔ عوام تک اس بات کو پہنچانا کہ نظام اسلام یا اللہ کے دین کے قیام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ چوری پر ہاتھ کٹ جائے گا اور زنا پر رجم کر دیا جائے گا اور یہ 100 کوڑے لگیں گے، شراب پینے پہ 80 کوڑے لگیں گے وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس کا مثبت پہلو، وہ برکات کیا رکھتا ہے اپنے دامن میں، وہ کفالت عامہ کا جو نظریہ اس کے اندر موجود ہے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر، یہ سارا اس کا نظام کا پہلو، اس کی برکات کو واضح کرنا، یہ بھی گویا کہ اس دعوت الی الخیر کے اندر اس سے بڑا خیر اور کیا ہوگا۔ وہ نظام حق، وہ نظام عدل، وہ نظام قسط، وہ نظام کے جس کے اندر امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اس سے روشناس کرایا جائے، یہ جاگیرداریاں ختم ہو جائیں گی، یہ سرمایہ داریاں ختم ہو جائیں گی، آزاد معیشت ہوگی، لیکن سود کو بیچ میں سے نکال دیجئے اور جوئے کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ کہیں بھی ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں ہو سکے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف دولت کا ارتکاب اور انبار لگتے چلے جائیں، دوسری طرف جو ہے وہ فقر ہو اور بھوک ہو اور احتیاج ہو، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل میں دعوت الی الخیر میں، اور اسی کے لیے ہم نے یہ تحریک خلافت اب شروع جو کی ہے وہ اسی لیے کہ لوگوں تک پہنچ کر پہنچایا جائے، انہیں بتایا جائے، ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ ہے نظام خلافت علی منہاج النبوہ۔ چوتھی اور آخری چیز، اگر محسوس ہو کہ اب اتنی طاقت ہمارے پاس ہے، میں ابھی کل نعیم صدیقی صاحب سے بھی ملا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی 1 لاکھ کا عدد استعمال کیا کہ جب تک اتنی تعداد میں لوگ نہ ہوں کہ جو ان مراحل سے گزر چکے ہوں، اپنی ذات اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر چکے ہوں، اپنی معاش اور اپنی معیشت کو حرام سے پاک کر چکے ہوں، اور پھر یہ کہ منظم ہو اور ایک کمانڈ کے اوپر موو کریں اور ایک حکم کے اوپر رک بھی جائیں، ایسی تنظیم، ایسا منظم، اور آمادہ ہو اس کے لیے کہ ہر جواد آباد جان جاتی ہے تو جائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب تک یہ نہ ہو کوئی بھی اقدام جو ہے بے معنی ہے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ انہوں نے ایک خط جو مجھے لکھا اس میں یہ مان لیا تھا انہوں نے، اگرچہ اس کو بڑے کلیئر الفاظ میں تو ابھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات مان لی کہ انتخابات میں حصہ لینا بھی اگر اس کے بعد ہو کہ ایک ہی انتخاب میں کامیابی ہو جائے تو وہ کوئی حرام نہیں، میں نے بھی اسے کبھی حرام نہیں کہا ہے، لیکن مسلسل انتخابات میں حصہ لیتے چلے جانے میں کوئی خیر نہیں، شر ہی شر ہے۔ تو یہ بات جو ہے کم سے کم ان پر منکشف ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی علامت ہے، ورنہ یہ کہ چونکہ بہرحال مولانا مودودی کی اپنی زیر قیادت مسلسل انتخابات میں حصے لیے گئے اور نعیم صاحب کو بہت گہری عقیدت ہے مولانا مودودی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، محبت اور عقیدت کا پیکر ہے مولانا مودودی کے لیے، ان میں جو جذبات ہیں وہ بس ان کو دیکھ کر یا ان سے مل کر ہی انسان ان کا اندازہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات انہوں نے مانی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ہی الیکشن کے اندر اگر سویپنگ جو ہے صورت اگر ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، مسلسل انتخابات میں حصہ لینا جو ہے وہ بیکار ہے، بلکہ یہ کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ بہرحال یہاں جو ہمارے سامنے پیش نظر ہے وہ انتخاب نہیں ہے، یہ تو میں نے انہیں آپ کو ان کا نقطہ نظر بتایا کہ جماعت اسلامی ہی سے کچھ حضرات کے جو اہم ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، مولانا مودودی کے وہ ساتھی رہے نعیم صاحب، جماعت اسلامی کے قیام سے بھی پہلے سے ان کی رفاقت ہے۔ جیسے ہی سن 38 میں مولانا مودودی منتقل ہوئے تھے لاہور، جو بلکہ دارالاسلام پٹھان کوٹ، اور وہاں نے ادارہ دارالاسلام بنایا تھا۔ ابھی جماعت اسلامی کی تشکیل تو 41 میں ہونی ہے، 3 سال بعد، تو ادارہ دارالاسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے نعیم صدیقی صاحب ایک نوجوان تھے، جا کر وہاں مولانا مودودی کے قدموں میں بیٹھے، ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ وہ شخص ہے، جماعت بنی 41 میں، تو اس وقت کے جو مؤسسین تھے جماعت کا آغاز کرنے والے چند لوگ میں وہ بھی تھے۔ تو یہ غلطی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی جو لوگ بھی ابھی ہیں، جو اس کے اندر ذمہ دار ہیں، کرتا دھرتا ہیں، ان پر بھی یہ منکشف ہو جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس درجے کا یہ بلنڈر تھا اس درجے کا بھی شعور اور یہ احساس خود نعیم صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے وہ جو کچھ بھی ہوا ہے پچھلے انتخابات میں اس کا سارا جو ہے الزام وہ قاضی صاحب کو دیتے ہیں۔ میرا ان کے موقف میں فرق یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے اس پروسیس کو آگے بڑھا دیا ہے، بس یہی کچھ ہوا ہے۔
اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اینگل جو ہے جہاں سے کوئی رخ مڑتا ہے تو شروع میں تو وہ دونوں لائنیں جڑی ہوتی ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے اسٹریٹ لائن میں آگے بڑھتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا، تو اگلا قدم اسی کا ہے جو انہوں نے کیا ہے. کچھ اس میں جو بھی زیادتیاں ہو گئی ہیں بہت آؤٹ آف پروپورشن وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بنیادی غلطی جو تھی وہ تو وہی تھی کہ جو سن 51 میں خود مولانا مودودی کے ذریعے سے ہو گئی، اور اسی کے نتیجے میں پھر فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین کے درجے تک ہم پہنچ چکے ہیں. بہرحال ہمارے نزدیک پھر اگر اتنی طاقت جمع ہو جائے تو نہی عن المنکر بالید. لیکن اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ہمارا کوئی کام غیر دینی اصطلاحات کے حوالے سے نہیں ہے. تنظیم بنائیے تو بیت کی بنیاد، ڈنکے کی چوٹ بنائیے. اسی طریقے سے نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ. ید کے معنی طاقت، یعنی یہ کہ اس کے بعد چیلنج کرنا کہ اب اس برائی کو ہم نہیں ہونے دیں گے. ہماری لاشوں پر ہو سکتی ہے، ہمیں اڑا دو گولیوں سے. نہی عن المنکر بالید. اسی کے لیے جہاد بالید کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جہاد بالید. اور ظاہر میں جہاد بالید کا لفظ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی حدیث کے حوالے سے نہی عن المنکر بالید کی شرح ہے. یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان له حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. اللہ نے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے. وہ کیا کرتے؟ یاخذون بسنتہ، اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، ویقتدون بامرہ، اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. جیسے حضور کے صحابہ تھے یا حضرت عیسیٰ کے حواریین تھے، یہ دونوں لفظ استعمال کیے. ما اللہ من قبلی فی امتہ الا کان له حواریون اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعد خلوف. پھر اس کے بعد ان کے بعد سے ناخلف لوگ آ جاتے رہے، یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون. کہتے وہ تھے کرتے نہیں تھے، حکم نہیں ہوا تھا. کرتے وہ تھے جس کا حکم کی بہترین. لاکھوں روپیہ بھی خرچ ہو، کیا ایسا حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کا حکم نہیں ہوا. یعنی یہاں پہ یہاں اصل ہمارا جو دیا جا رہا ہے وہ بدعت. یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ کرتے. دعویٰ ہے رسول لیکن اتباع رسول نہیں. دعویٰ ہے ایمان بالقرآن کا لیکن کے احکام کی پیروی نہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. یہ ہے گویا کہ کسی بگڑی ہوئی امت کی بہترین تعبیر فصیح ترین اور جامع ترین الفاظ میں. اب آپ نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. جو شخص بھی ایسے لوگوں کے خلاف ہاتھ سے طاقت سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہوگا. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. کارواں کے دل سے احساس زیاں رہا، اگر یہ کارواں کے دل میں احساس زیاں بھی نہیں ہے تو گویا کہ ایمان. بس یہ حدیث اور دوسری ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زیادہ مشہور ہے. دونوں روایتیں اگرچہ مسلم شریف کی ہیں، صحیح مسلم کی ہے. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے ہاتھ سے طاقت سے روکے، بدلے اس کو. یہ نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھتا، زبان سے اس کی بھی ہمت نہیں ہے، حالات اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے. دونوں چیزیں ہیں، ایک ہی مفہوم ہوتا ہے. اپنی ہمت کی کمی، جب ہمت کی کمی ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ حالات اجازت نہیں دے رہے، زبان سے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں. فبقلبہ، تو کم سے کم دل سے نفرت اس بدی کے خلاف ہو شعوری طور پر. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ نہیں عن المنکر جو ہے در حقیقت بالید، یہ ہے پھر چیلنج کرنے کا طریقہ. لیکن جو علامہ اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنی پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے. اس نہیں عن المنکر بالید کرنے کے لیے پہلے ایک ایسی جمعیت کی ضرورت ہے،
ایسی منظم جماعت، ایسی قوت، معتدب تعداد بھی ہو، ڈیپتھ آف کمٹمنٹ بھی موجود ہو، سیکریفائسز کے لیے تیار ہو، منظم ہو، سم و طاعت کے خوگر ہو چکے ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ قدم اگلا نہیں اٹھایا جا سکتا. لیکن اگر یہ ساری تیاری مناسب انداز میں مناسب حد تک کر کے قدم اٹھایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. تو یہ 4 الفاظ کے حوالے سے، نمبر 1 تجدید ایمان، توبہ و تجدید عہد بدریہ قرآن. یہ درس قرآن اور یہ قرآن کی انجمن اور یہ سب سارا جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے. نمبر 2 تنظیم اب ایسے لوگوں کی بدریہ بیعت، تنظیم اسلامی، یہ اس کا مظہر ہے. 3 یہ کام کیا کرے گی تنظیم؟ 3 کام: زبان سے، قلم سے اور ذرائع ابلاغ سے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس میں سب سے پہلے دعوت الی الخیر کا مظہر قرآن اور دعوت الی الخیر ہی نظام خلافت علی منہاج النبوہ. آخری 4 جب طاقت کافی ہو تو نہی عن المنکر بالجد، طاقت کے ساتھ. اس کے نتیجے میں یا شہادت اور یا نظام خلافت.